الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ عزیزان گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور فرعونیوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تو آپ نے ان کی ہلاکت کی دعا کی اور کہا، اے رب ہمارے، ان کے مال برباد کر دے اور ان کے دل سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور خدا نے انہیں حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات شہر سے نکل جائیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نکل چلنے کا حکم سنایا اور بنی اسرائیل کی عورتیں فرعونیوں کی عورتوں کے پاس گئیں اور ان سے کہنے لگیں کہ ہمیں ایک میلہ میں شریک ہونا ہے، وہاں پہن کر جانے کے لیے ہمیں مستعار طور پر اپنے زیورات دے دو۔ چنانچہ فرعونی عورتوں نے اپنے زیورات ان بنی اسرائیل کی عورتوں کو دے دیے اور پھر سب بنی اسرائیل عورتوں اور بچوں سمیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ راتوں رات ہی نکل گئے۔ ان سب مردوں، عورتوں، چھوٹوں بڑوں کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ فرعون کو جب اس بات کی خبر پہنچی تو وہ بھی راتوں رات ہی پیچھا کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور اپنی ساری قوم کو لے کر بنی اسرائیل کے پیچھے نکل پڑا۔ فرعونیوں کی تعداد بنی اسرائیل کی تعداد سے دگنی تھی۔ صبح ہوتے ہی فرعون کے لشکر نے بنی اسرائیل کو پا لیا۔ بنی اسرائیل نے دیکھا کہ پیچھے فرعون مع لشکر کے آ رہا ہے اور آگے دریا بھی آ گیا ہے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا مبارک دریا پر مارا تو دریا پھٹ گیا اور اس میں 12 راستے ظاہر ہو گئے اور بنی اسرائیل ان راستوں سے دریا کے پار ہو گئے۔ اور جب فرعونی لشکر دریا کے کنارے پہنچا تو وہ بھی دریا عبور کرنے کے لیے ان راستوں پر چل پڑے۔ جب فرعون اور اس کا سارا لشکر ان 12 راستوں میں داخل ہو گیا تو خدا نے دریا کو حکم دیا کہ وہ مل جائیں اور ان سب کو غرق کر دے۔ چنانچہ دریا فوراً مل گیا اور فرعون اپنے عظیم لشکر سمیت دریا میں غرق ہو کر ہلاک ہو گیا۔ سبق: حد سے زیادہ کفر و سرکشی کا انجام بے حد ہولناک ہوتا ہے اور اس دنیا میں بھی ہلاکت و بربادی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام فرعون کے پاس ایک استفتاء لائے جس کا مضمون یہ تھا کہ بادشاہ کا کیا حکم ہے ایسے غلام کے حق میں جس نے ایک شخص کے مال و نعمت میں پرورش پائی، پھر اس کی ناشکری کی اور اس کے حق میں منکر ہو گیا اور اپنے آپ مولا ہونے کا مدعی بن گیا۔ اپنے آپ مولا ہونے کا مدعی بن گیا۔ اس پر فرعون نے یہ جواب لکھا کہ جو نمک حرام غلام اپنے آقا کی نعمتوں کا انکار کرے اور اس کے مقابل آئے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو دریا میں ڈبو دیا جائے۔ چنانچہ فرعون جب خود دریا میں ڈوبنے لگا تو حضرت جبریل نے اس کا وہی فتویٰ اس کے سامنے کر دیا اور اس نے پہچان لیا۔ سبق: انسان اگر اپنے غلام کی نافرمانی پر غصے میں آ جاتا ہے اور اسے سزا دیتا ہے تو پھر وہ خود بھی اگر اپنے مالک حقیقی کا نافرمان ہوگا تو سزا بھگتنے کے لیے تیار رہے۔ عزیزان گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا پار کرنے کے لیے جب کنارے دریا تک پہنچے تو سواری کے جانوروں کے منہ اللہ نے پھیر دیے۔ سواری کے جانوروں کے منہ اللہ نے پھیر دیے کہ خود بخود واپس پلٹ آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، الہی یہ کیا حال ہے؟ ارشاد ہوا کہ تم قبر یوسف کے پاس ہو، ان کا جسم مبارک اپنے ساتھ لے لو۔ موسیٰ علیہ السلام کو قبر کا پتہ معلوم نہ تھا۔ فرمایا، کیا تم میں کوئی جانتا ہے؟ شاید بنی اسرائیل کی بڑھیا کو معلوم ہو۔ اس کے پاس آدمی بھیجا کہ تجھے یوسف علیہ السلام کی قبر معلوم ہے؟ اس نے کہا، ہاں معلوم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو مجھے بتا دے۔ وہ بولی، خدا کی قسم میں نہ بتاؤں گی جب تک کہ جو کچھ میں آپ سے مانگوں آپ مجھے عطا نہ فرمائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تیری عرض قبول ہے، مانگ، کیا مانگتی ہے؟ وہ بڑھیا بولی، تو حضور سے میں یہ مانگتی ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں، اس درجے میں جس میں آپ ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جنت مانگ لے، یعنی تجھے یہی کافی ہے، اتنا بڑا سوال نہ کر۔ بڑھیا بولی، خدا کی قسم میں نہ مانوں گی مگر یہی کہ آپ کے ساتھ ہوں۔
موسیٰ علیہ السلام اس سے یہی رد و بدل کرتے رہے۔ اللہ نے وحی بھیجی، موسیٰ وہ جو مانگ رہی ہے تم اسے وہی عطا کر دو کہ اس میں تمہارا کچھ نقصان نہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جنت میں اپنی رفاقت اسے عطا فرما دی۔ اس نے یوسف علیہ السلام کی قبر بتا دی۔ موسیٰ علیہ السلام نعش مبارک کو ساتھ لے کر دریا سے عبور فرما گئے۔ سبق: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بڑھیا کو نہ صرف جنت ہی بلکہ جنت میں اپنی رفاقت بھی دے دی۔ معلوم ہوا کہ خدا کے مقبولوں کو جنت پر اختیار حاصل ہے۔ پھر جو مقبولوں اور رسولوں کے سردار حضور احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کو بے اختیار کہے، بڑا ہی بے خبر اور جاہل ہے۔ عزیزان گرامی، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں فرعون سے نجات پالی اور دریا کو عبور کر کے جب پار ہو گئے تو ان کا گزر ایک بت پرست قوم پر ہوا جو بتوں کے آگے آسن مارے بیٹھے تھے اور ان بتوں کو پوج رہے تھے۔ یہ بت گائے کی شکل کے تھے۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ، جس طرح ان لوگوں کے لیے اتنے خدا ہیں اسی طرح ہمیں بھی آپ ایک خدا بنا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جاہلو، یہ کیا بکنے لگے ہو؟ یہ بت پرست تو بربادی و ہلاکت کے حال میں ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں بالکل باطل ہے۔ کیا میں ایک اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا تمہارے لیے تلاش کروں؟ سبق: خدا تعالیٰ کی اتنی مہربانیوں کے باوجود جو اسے بھول جائیں اور بتوں کے آگے جھکنے پر آمادہ ہو جائیں، ان کی گمراہی و جہالت میں کیا کلام ہے۔ عزیزان گرامی، بنی اسرائیل میں سامری نام کا ایک سنار تھا۔ یہ قبیلہ سامرا کی طرف منسوب تھا اور یہ قبیلہ گائے کی شکل کے بت کا پجاری تھا۔ سامری جب بنی اسرائیل کی قوم میں آیا تو ان کے ساتھ بظاہر یہ بھی مسلمان ہو گیا، مگر دل میں گائے کی پوجا کی محبت رکھتا تھا۔ چنانچہ جب بنی اسرائیل دریا سے پار ہوئے اور بنی اسرائیل نے ایک بت پرست قوم کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے لیے بھی ایک بت کی طرح کا خدا بنانے کی درخواست کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات پر ناراض ہوئے تو سامری موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لانے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو موقع پا کر سامری نے بہت سا زیور پگھلا کر سونا جمع کیا اور اس سے ایک گائے کا بت تیار کیا اور پھر اس نے کچھ خاک اس گائے کے بت میں ڈالی تو وہ گائے کے بچھڑے کی طرح بولنے لگا اور اس میں جان پیدا ہو گئی۔ سامری نے بنی اسرائیل میں اس بچھڑے کی پرستش شروع کرا دی اور بنی اسرائیل اس بچھڑے کے پجاری بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس تشریف لائے تو قوم کا یہ حال دیکھ کر بڑے غصے میں آئے اور سامری سے دریافت فرمایا کہ اے سامری، یہ تو نے کیا کیا؟ سامری نے بتایا کہ میں نے دریا سے پار ہوتے وقت جبریل کو گھوڑے پر سوار دیکھا تھا اور میں نے دیکھا کہ جبریل کے گھوڑے کے قدم جس جگہ پر پڑتے ہیں وہاں سبزہ اگ آتا ہے۔ میں نے اس گھوڑے کے قدم کی جگہ سے کچھ خاک اٹھا لی اور وہ خاک میں نے بچھڑے کے بت میں ڈال دی تو یہ زندہ ہو گیا ہے اور مجھے یہی بات اچھی لگی ہے۔ میں نے جو کچھ کیا ہے اچھا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تو جا، دور ہو جا۔ اب اس دنیا میں تیری سزا یہ ہے کہ تو ہر ایک سے یہ کہے گا کہ مجھے چھو نہ جانا، یعنی تیرا یہ حال ہو جائے گا کہ تو کسی شخص کو اپنے قریب نہ آنے دے گا۔ تیرا یہ حال ہو جائے گا کہ تو کسی شخص کو اپنے قریب نہ آنے دے گا۔ چنانچہ واقعی اس کا یہ حال ہو گیا کہ جو کوئی اس سے چھو جاتا تو اس چھونے والے کو اور سامری کو بھی بڑی شدت کا بخار ہو جاتا اور انہیں بڑی تکلیف ہوتی۔ اس لیے سامری خود ہی چیخ کر لوگوں سے کہتا پھرتا کہ میرے ساتھ کوئی نہ لگے، اور لوگ بھی اس سے اجتناب کرتے تاکہ اس سے لگ کر بخار میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اس عذاب میں گرفتار ہو کر سامری بالکل تنہا رہ گیا اور جنگل کو چلا گیا اور بڑا ذلیل ہو کر مرا۔ سبق: آج بھی گو کے پجاری چھوت چھات کے علم بردار ہیں اور جس طرح وہ مسلمانوں سے الگ رہنا چاہتے ہیں اسی طرح مسلمانوں کو بھی ان سے اجتناب رکھنا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جبریل کے گھوڑے کے قدم کی خاک سے اگر زندگی مل سکتی ہے تو جو جبریل کے بھی آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حضور کے امتی جو اولیاء اللہ ہیں ان کے دم قدم سے ہزاروں لاکھوں فیوز و برکات کیوں نہ
کیوں حاصل نہیں ہو سکتے؟ ہوتے ہیں اور یقیناً ہوتے ہیں، لیکن جو دل کے اندھے ہیں اور سامری سے بھی زیادہ شقی ہیں وہ ان اللہ والوں کے فیوز و برکات کے منکر ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔